گوادرز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. ڈپٹی کمشنر گوادر کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد بلوچ سے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے ایکسین اور ایس ڈی او کی ملاقات میں گوادر کے لیے ایران سے اضافی 100 میگا واٹ بجلی کے متعلق ڈپٹی کمشنر گوادر کو بریف کیا گیا۔ این ٹی ڈی سی کے وفد نے کپتان گوادر کو بتایا کہ ایران سے گوادر کو اضافی 100 میگا واٹ بجلی کی سپلائی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ وفد نے بتایا کہ رواں سال کے آخر میں 100 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گا۔ 100 میگا واٹ بجلی شامل ہونے سے گوادر میں بجلی کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہو جائے گا۔ آل پارٹیز گوادر اور ٹرکس یونین کا مشترکہ اجلاس نیشنل پارٹی گوادر کے ضلعی سیکریٹریٹ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایرانی تیل سمیت مہنگائی سے متعلق تجاویز پر غور کرنے کے بعد متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ٹرکس یونین کمر توڑ مہنگائی، ماہی گیروں اور گوادر کے عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے اور ایرانی تیل کو گوادر میں پہنچانے کے لیے رضاکارانہ طور پر 10 ویلرز گاڑیاں بند کرے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کنٹانی اور میں زمباد گاڑیوں کو تیل لوڈ کرانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ بین الاضلاع ایرانی تیل کا کاروبار کرنے والے لوگ گوادر شہر سے تیل خرید کر لے جائیں گے، ان کو بارڈر میں کسی بھی قسم کے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد بلوچ سے آل پارٹیز گوادر اور ٹرکس یونین کے سربراہان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ایرانی ڈیزل اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث 10 ویلرز گاڑی پر تیل لے جانے پر مکمل پابندی ہوگی۔ کنٹانی اور میں زمباد گاڑیوں کی بندش کے متعلق اپنے مشترکہ فیصلے سے ڈی سی گوادر کو آگاہ کیا گیا۔ ٹرکس یونین نے ڈی سی اور آل پارٹیز کے ساتھ رضاکارانہ طور پر اتفاق کیا کہ 10 ویلرز گاڑیوں پر ایرانی تیل نہیں لے جائیں گے۔ اگر کسی گاڑی مالک نے فیصلے کے خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد بلوچ سے آل پارٹیز اور ٹرک یونین کے ملاقات کے بعد اسسٹنٹ کمشنر گوادر کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ مراسلے میں کنٹانی ہور میں کاروبار کرنے والے تمام بوٹ مالکان جو پیٹرول اور ڈیزل کا کاروبار کر رہے ہیں ان کو انٹری پوائنٹ پر اپنا اصل شناختی کارڈ لانے اور رجسٹرڈ کرانے کا حکم دیا گیا۔ اندراج کرانے کے لیے اصل شناختی کارڈ پاس ہونا اور اسے چیکنگ پوائنٹ پر جمع کرانا لازمی قرار دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ ایران کی طرف نہ جا سکے۔ مراسلے کے مطابق ضلع گوادر کے علاوہ دوسرے اضلاع کے بوٹس کو کنٹانی اور میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرکاری حکم نامے کا متن۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد بلوچ سے انجمن تاجران پسنی کے جنرل سیکریٹری لالا مراد جان اور نائب صدر سمد داؤد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں انجمن تاجران پسنی کے ذمہ داران نے ڈپٹی کمشنر گوادر کو پسنی بازار میں صفائی نہ ہونے، اسٹریٹ لائٹ سمیت دوسرے مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر گوادر نے انجمن تاجران کے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ وہ پسنی کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی طور پر دلچسپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی پسنی بازار کا دورہ کر کے مسائل حل کروائیں گے۔ آر سی ڈی کونسل گوادر کے تعاون سے گوادر کی خواتین نے 3 روزہ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی مہم چلایا۔ آر سی ڈی کونسل میں لگائے گئے گوادر کی بہادر اور درد دل رکھنے والی خواتین کے امدادی کیمپ میں نقدی رقم سمیت مختلف کھانے پینے کی اشیاء جمع کی گئی۔ امدادی سامان کا پہلا کیپ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد کے متاثرین کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ امدادی سامان کو سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ گوادر کے نوجوان سراج داد بنے داد کے مستحق۔ گوادر کے منیر مہر و محبت کی حقیقی علامت بننے لگے۔ گوادر کے نوجوانوں کی تنظیم ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن نے سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری رکھا۔ بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے جمع کیے گئے کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے آر سی ڈی کونسل کے ذمہ داران کے حوالے کر دیے گئے۔ امدادی سامان کو آر سی ڈی کونسل کے امدادی سامان کے ہمراہ بلوچستان کے سیلاب متاثرین تک پہنچایا جائے گا۔
ادارے ترقیات گوادر میں ڈپوٹیشن پر آئے ہوئے ملازمین کے خلاف گوادر کے شہری سراپا احتجاج بن گئے. شہریوں نے احتجاجاً ادارے ترقیات گوادر کے مین گیٹ پر دھرنا دے دیا. احتجاجیوں سے گوادر چیمبر آف کامرس کے صدر اور نیشنل پارٹی گوادر کے رہنما ناغمان عبدل، JUI کے ترجمان جلال میاں اور دیگر نے خطاب کیا. JDA میں عالیہ مقامی ڈپوٹیشنسٹ کو واپس کیا گیا، لیکن ادارے میں سالہ سال غیر مقامی ڈپوٹیشن پر آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی واپس اپنے محکموں میں بھیجا جائے. مظاہرین کا مطالبہ. جیونی بیٹک اسکول سسٹم نے بھی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا. پہلے روز اسکول کے بچوں اور بچیوں نے اپنی جانب سے چندہ جمع کرایا. بیٹک اسکول سسٹم کی جانب سے کل سے 3 روز تک جیونی کے مختلف مقامات پر سیلاب متاثرین کے لیے چندہ جمع کیا جائے گا. موٹر وے پولیس کے سیکٹر کمانڈر وقار احمد کا الخدمت فاؤنڈیشن اور عقد و تحریک سیلاب متاثرین کی امدادی کیمپ آمد. موٹر وے پولیس سیکٹر N10 کی طرف سے اشیاء خوردونوش، فرسٹ ایڈ بکس اور دیگر امدادی سامان کیمپ منتظمین کے حوالے کر دیے گئے. سیکٹر کمانڈر موٹر وے کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں قوم کا ساتھ دینا ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے. قدرتی آفات کو روکنا تو ممکن نہیں، لیکن مصیبت زدہ ماؤں، بہنوں اور بھائیوں سے اظہار یکجہتی کا بہترین طریقہ ان کی مدد اور امداد ہے. اس موقع پر کوسٹل ہائی وے سیکٹر کمانڈر انچارج نے الخدمت اور تمام رضاکاروں کی اس انسانی خدمت کے جذبے کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا. مدرسہ خالد بن ولید پسنی کی امدادی کیمپ برائے سیلاب متاثرین خالد بن ولید مسجد کے سامنے جاری ہے. امدادی کیمپ برائے سیلاب متاثرین میں مختلف طبقے فکر کے لوگ اپنے استعداد کے مطابق اپنا حصہ جمع کرنے پہنچے. امدادی کیمپ برائے سیلاب متاثرین کے منتظمین نے لوگوں کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر امداد دینے کی استدعا کر دی. الخدمت فاؤنڈیشن گوادر اور عقد و تحریک گوادر کے زیر اہتمام سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ کے 4 روز مکمل ہو گئے. کیمپ کے چوتھے روز میں 3,54,690 روپے جمع کیے گئے. لوگوں نے کیمپ میں کپڑے، لحاف اور راشن بھی جمع کرائے. 4 دنوں میں گوادر کے عوام نے 27,88,930 روپے متاثرین کے لیے جمع کر دیے. پاک آرمی کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے سید یادگار چوک پر امدادی کیمپ کا اہتمام کیا گیا. امدادی کیمپ میں لوگوں نے نقد رقم، راشن، کپڑے اور دیگر ضروریات کی اشیاء پاک پہنچ کے کیمپ پہنچا دی. جیوز کے زیر اہتمام ملا موسیٰ موڑ میں قائم امدادی کیمپ دوسرے روز بھی جاری رہا. امدادی کیمپ میں عوام نے امدادی سامان اور نقد رقم پہنچا دیے. امدادی کیمپ میں بڑوں کے ساتھ ساتھ ننھی بچیوں نے بھی سیلاب متاثرین کے امداد کے لیے سامان پہنچایا. اور گوادر کے علاقے UC پیشکان میں جیز وارد نامی کمیونیکیشن نیٹ ورک کی سروس بند. پیشکان کے صارفین کے مطابق جیز وارد نامی کمیونیکیشن نیٹ ورک کے سگنلز گزشتہ 1 ہفتے سے معطل ہیں. صارفین انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی معاملے کا نوٹس لے.